الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کل بروز قیامت تم میں میرے سب سے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہم درس قرآن میں حاضر ہیں، سو تلاوت قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر ایمان والوں کے متعلق فرمایا گیا ہے، ان کی صفت اصل میں بیان کی گئی ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کامل فلاح پانے والے متقین ہیں، مطلق فلاح کے جنت میں جائیں گے، یہ ہر مسلمان کو حاصل ہوگا اگرچہ کچھ عذاب برداشت کرنے کے بعد۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ تفسیر، یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں، وہ کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں۔ ترجمے میں کفر اپنا لیا ہے کہ الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ ڈرانا انذار کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کو کفر اور بداعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہے ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، چونکہ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ کوئی بات نہیں ماننی، اس لیے وہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تفسیر، اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور تہیہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی، تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ لہٰذا اس پر شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تو معذور ہو گئے، اس لیے کہ یہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور تہیہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں ماننی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سورت کے شروع میں مومنوں کے اوصاف اور ان کا انجام خیر بیان فرمایا گیا، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں۔ اب یہاں سے ایک تیسرے گروہ کا بیان ہو رہا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برابر ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے دینوی انجام سے بچ گئے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ترجمہ: ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پیچھے آیت نمبر 7 میں کہی گئی تھی، یعنی شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا اور اس پر اڑ گئے۔ یہ ان کے دل کی بیماری تھی، پھر ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ تفسیر: جو شخص زمین میں خود نافرمانی کرے یا کسی دوسرے کو اس کی طرف راغب کرے تو وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، کیونکہ زمین اور آسمان کی بہتری اسی میں ہے کہ اللہ عز و جل کی اطاعت بجا لائی جائے۔ منافقوں کے فساد کی قسمیں۔ ابن جلیل فرماتے ہیں کہ منافق کا زمین میں فساد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، جن کاموں سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا ہے ان کا ارتکاب کرتے ہیں، فرائض کو ضائع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس دین کے بارے میں شک کرتے ہیں جس کی تصدیق اور حقانیت کے بغیر وہ کوئی عمل قبول نہیں فرماتا، اور پھر وہ خود تو شک میں مبتلا ہوتے ہیں مگر مومنوں کی تکذیب کرتے ہیں اور اہل تکذیب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے ان کا معاملہ اولیاء اللہ کے ساتھ ان لوگوں جیسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا ہو۔ یہ ہے منافقوں کا زمین میں فساد برپا کرنا، حالانکہ بظاہر تو وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے رب عز و جل نے ہمیں خبردار کر دیا اور فرمایا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ خبردار رہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور اور سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوشیار کر دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، در حقیقت وہ عقل و شعور نہیں رکھتے، اسی لیے ایسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ فساد صرف قتل و غارت ہی نہیں بلکہ ایسی تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر ہمیں ابھارتی ہیں، دراصل فساد ہی کہلاتی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ تفسیر: اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب کوئی خیر خواہ ان سے کہتا ہے کہ تم اللہ والوں کی طرح حقیقی ایمان لے آؤ جس سے فتنہ و فساد بند ہو جائے اور دنیا سے نفرت اور آخرت سے الفت حاصل ہو اور تمہارا شمار بھی آخرت کے ان لوگوں میں ہو جائے جو یہ حقیقتاً انسان ہیں، تو منافقین جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں جنہوں نے خیالی جنت کے لیے دنیاوی راحت کو ٹھکرا دیا؟ آخرت کس نے دیکھی ہے اور وہاں کی نعمتیں کیا ہیں کس کو خبر؟ اس جگہ ہمیں آرام کر لینے دو، اس ادھار کی امید پر یہ نقد کیوں چھوڑیں؟ اور کیا ہم ان کی طرح ہو جائیں جو دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر دن کو روزے اور رات کو عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں؟ انہیں دنیا سازی آتی ہی نہیں، اندھا دھند ایک طرف چل پڑے۔ ہم عقل مند اور نہایت پولیٹیکل انسان ہیں، دنیا سازی کوئی ہم سے سیکھے۔ ہم نے وہ تدبیر کی ہے اور ایسی چال چلی ہے کہ جس سے ہمارا نقصان کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمانوں کا دور دورہ رہا تو ہم ان کے یار بنیں گے اور در پردہ کفار سے بھی ساز باز رکھیں گے تاکہ اگر ان کا غلبہ ہو جائے تو بھی ہمارا مدعو ہاتھ سے نہ جائے۔ چند غریبوں کی وجہ سے سب بڑے بڑے آدمیوں کو ناراض کر لینا عقل مندوں کا کام نہیں۔ حق تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ بڑے ہی احمق اور بیوقوف لوگ ہیں کیونکہ ان کی یہ دورنگی چال ہر طرح خطرناک ہے۔ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ دنیا میں ان کو کوئی نہیں پوچھے گا اور قیامت تک ان پر لعن طعن ہوتی رہے گی۔ استغفر اللہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تفسیر:
جب منافقین مسلمانوں سے ملتے تھے تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ میاں ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، اور جب اپنے سرداروں اور دوستوں کے پاس جاتے تو نہایت تاکید سے قسمیں کھا کر کہتے کہ ہم تو ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم مسلمانوں سے دل لگی کرنے کے لیے ان کے سامنے کلمہ پڑھ دیتے ہیں، وہ نرے بیوقوف ہیں، ہماری باتوں کو سچا سمجھ کر اپنی خاص مجلسوں میں ہم کو شریک کر لیتے ہیں، جس سے ہم ان کے دلی ارادوں اور خاص مشوروں سے خبردار ہو کر تمہیں بھی آگاہ کرتے ہیں۔ اے کافرو، ہمارا یہ رویہ تمہارے لیے بھی مفید ہے، تمہیں تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے۔ دنیا اور آخرت ان دو سوکنوں کی طرح ہیں جن کا اجتماع ناممکن ہے۔ منافقین نے چاہا تھا کہ ہم زبان سے دیندار اور دل سے کافر رہ کر دونوں کو جمع کر لیں، انجام یہ ہوا کہ وہ کہیں کے بھی نہ رہے۔ اسی طرح جو شخص چاہے کہ میں اپنے دل میں دین اور دنیا دونوں کو جمع کر لوں تو وہ غلطی کرتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ: اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں۔ تفسیر: منافقین خود کو عقل مند اور مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ہم تو ان سے دل لگی کیا کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ بیچارے تو مسلمانوں سے کیا دل لگی کریں گے، خود مسلمانوں کا رب ان کو ذلیل و خوار کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، وہ اس طرح کہ جیسے کہ ان کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ۔ اسی طرح ان کے ساتھ رب کا معاملہ بھی دنیا میں کچھ اور ہے اور آخرت میں کچھ اور۔ دنیا میں تو ان پر سارے اسلامی احکام بظاہر جاری کر دیے گئے کہ نہ ان سے جہاد پر، نہ ان پر جزیہ، نہ ان کو مسجدوں میں آنے سے کوئی روک ٹوک، اور نہ اسلامی کاموں میں شرکت کرنے سے ممانعت۔ مرنے کے بعد کفن دفن وغیرہ سارے احکام ان پر جاری ہیں، جس سے کہ وہ یہ سمجھیں کہ مسلمانوں پر ہمارا خوب داؤ چلا، مگر جب قبر میں پہنچیں گے تو رو رو کر کہیں گے کہ ہمیں تو بڑا دھوکہ ہوا، ہم کچھ سمجھتے تھے اور ظاہر کچھ ہوا۔ پھر ان کی حالت یہ ہے کہ جب اسلام کے دلائل سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام سچا دین ہو، مگر جب کفار کی مالداری اور ان کا عیش اور مسلمانوں کی غربت و افلاس پر نظر کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ کے کفار سے ناراض ہوتا تو ان کو اتنا مال کیوں دیتا، اور اگر مسلمانوں سے راضی ہوتا تو ان کو اس حال میں کیوں رکھا، لہٰذا کفر سچا ہے اور معاذ اللہ اسلام جھوٹا، استغفر اللہ۔ غرض یہ کہ وہ ایسے حیران و پریشان ہیں کہ ان کے متعلق کچھ فیصلہ ہی نہ کر سکے، بخلاف مسلمانوں کے کہ وہ جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو صابر بن کر درجات حاصل کر لیتے ہیں، اور جب نعمتیں پاتے ہیں تو شاکر بن کر خدا کے پیارے و مقبول بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی مصیبتیں اور راحتیں مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں۔ اختتام ایک پیاری بات کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ حضرت علی کا قول ہے، اپنی عمر کو غفلت اور کھیل تماشے میں ضائع اور برباد نہ کر، ورنہ دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا، اور اپنے مال کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ نہ کر، ورنہ اپنے مالک کو کیا عمل دکھلائے